السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گی اور نیت کس طرح سے کریں گی۔ تو دیکھیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں تراویح پڑھے، اور اگر کہیں ان کے لیے مسجد میں انتظام ہے، پردے کا پورا خیال کیا گیا ہے، تو وہاں بھی جا کے وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ اور گھر میں جو تراویح پڑھے گی، تو اگر کوئی محرم ہے، لڑکا ہے یا کوئی بھی ہے، اگر گھر میں تراویح پڑھا رہا ہے، مرد ہے، تو عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، بیچ میں پردہ حائل کر کے وہ پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، اور مرد کی جماعت میں بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان کے گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہیں، تو پھر عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گی، بلکہ انفرادی طور پہ اکیلے نماز پڑھے گی، اس لیے کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح تراویح پڑھے گی۔ اگر وہ حافظہ ہے، قرآن کریم جانتی ہیں، حفظ کی ہوئی ہیں، تب تو مکمل قرآن تراویح میں پڑھے، اس لیے کہ سنت ہے مکمل قرآن کا پڑھنا تراویح میں، اور تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر وہ حافظ نہیں ہے، تو پھر جو سورہ یاد ہے، اسی سورہ کو 20 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز پڑھے، اور جو سورہ ان کو یاد ہو وہ سورہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ملائے۔ یعنی عام نمازیں جیسے ہوتی ہیں ویسے ہی تراویح کی نماز بھی ہوتی ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھے، 4 رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اور پھر کھڑی ہو کر نماز شروع کرے۔ بہتر یہ ہے عام طور پہ کہ لوگ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے شروع کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت جو حافظ نہیں ہے اور انفرادی تراویح پڑھتے ہیں، یا مسجد میں بھی کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی یہی کرتی ہیں کہ الم تر کیف سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورہ ہوتی ہے، انہی 10 سورتوں کو وہ 2 مرتبہ کر کے پڑھتی ہیں، تو 20 رکعت ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف، پھر دوسری رکعت میں لإلاف قریش، پھر تیسری رکعت میں ارأیت الذی، چوتھی رکعت میں انا اعطینا۔ ٹھیک اسی طرح قل اعوذ برب الناس تک اگر پڑھ لیتی ہیں آپ، تو 10 رکعت نماز ہوئی۔ پھر اوپر سے یعنی الم تر کیف فعل ربک سے شروع کریں گی، اور قل اعوذ برب الناس تک جائیں گی، تو 10 رکعت یہ ہو گئی، تو 20 رکعت نماز ہوئی۔ اس طرح بھی پڑھ سکتی ہیں کہ پہلی رکعت میں الم تر کیف، دوسری رکعت میں لإلاف قریش، پھر تیسری رکعت میں الم تر کیف، چوتھی رکعت میں لإلاف قریش، پھر 5ویں رکعت میں ارأیت الذی، اور 6ٹھی رکعت میں انا اعطینا، پھر 7ویں رکعت میں ارأیت الذی، اور 8ویں رکعت میں انا اعطینا۔ یعنی 2 مرتبہ کر کے اگر پڑھتی جائے گی ادھر سے تو بھی ٹھیک ہے، اور 1 مرتبہ کر کے پڑھتی جائے گی وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر جس کو اس سے زیادہ سورہ یاد ہے تو پھر وہ اوپر سے پڑھیں گی، اور جہاں سے جی چاہے وہاں سے پڑھے۔ تو 2 رکعت کر کے تراویح کی جماعت، یہ تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرے کے گھر میں جا کر
کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے دوسرے کے گھر میں انتظام کیا جاتا ہے اور وہاں جا کر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، کئی گھر کی عورتیں جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو تو اس سے بہتر مسجد تھی، مسجد میں آپ کو بلایا جاتا، لیکن شرعی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی بنا پہ آپ کو تراویح میں مسجد نہیں بلایا جاتا ہے، تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ دوسرے کے گھروں میں جا کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں تو دوسرے کے گھر میں جا کر کے آپ نماز پڑھیں گی، تراویح پڑھیں گی، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں انفرادی طور پہ نماز پڑھیں، تراویح کی بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں اور نوافل وغیرہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو امید ہے کہ رہی نیت تو دل کا ارادہ ہے۔ تراویح جب آپ پڑھنے جائیں گی تو 2 رکعت کی نیت کرے گی کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تک جو ہے وہ اپنا نیت کرے گی، پڑھے گی۔ تو یہ تراویح کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو کچھ سمجھ میں نہیں آوے آپ کومنٹ کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ آمین۔